السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور سورہ مائدہ کی ہم آیت نمبر 1 اور 2 آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 2 تک آج ہم سبق پڑھتے ہیں سورہ مائدہ کی۔ ترجمہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، تم پورا کرو عہدوں کو، احلت حلال کر دیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام چوپائے مویشی، اللہ سوائے ما ان کے جن کی تلاوت کی جائے گی، علیکم تم پر، غیر محل الصیدی، اس حال میں کہ نہ حلال جاننے والے ہو شکار کو، وانتم جبکہ تم حرم حالت احرام میں ہو، ان اللہ بے شک اللہ یحکم فیصلہ کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدیہ، اور نہ حرم والی قربانی کی، ولا القلائد، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی، ولا، اور نہ آمین البیت الحرام، قصد کرنے والوں کی بیت الحرام کی طرف، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم ورضوانا، فضل اپنے رب کا اور رضامندی، وَإِذَا، اور جب حللتم تم احرام کھول دو، فاصطادوا، تو اب تم شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ تمہیں آمادہ کرے، شنآن قوم، دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم، اس وجہ سے کہ اس نے تم کو روک دیا تھا، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا، اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر، نیکی کے کاموں پر، والتقوی، اور تقوی کے کاموں پر، ولا تعاونوا، اور نہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، علی الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 2 تک ہم نے سورہ مائدہ کا ترجمہ سمجھا، اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے معاہدات کو پورا کرو، تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جا رہے ہیں، البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو، اور اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہاں دیکھیے سورۃ المائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے سب سے پہلے جس بات کا انہیں حکم دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو، جو معاہدات تم کرتے ہو آپس میں، ان تمام کے تمام معاہدوں کو، عہدوں کو تم نے پورا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر یہ بات واضح کی، جو یہودی تھے وہ انتہائی بد عہد اور عہد شکن لوگ تھے، جو اپنے عہدوں کو توڑنے والے تھے۔
ان کی ان بد عہدیوں اور عہد شکنیوں کے باعث اللہ نے ان پر کئی ایسی چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں حلال اور حرام کردہ احکامات کو واضح کرنے سے پہلے سب سے پہلے جس چیز کی ہدایت کر رہے ہیں، جس بات کے لیے تاکید فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اپنے معاہدات کو پورا کرو۔ ابھی جو عہد ہیں، خواہ یہ کسی بھی قسم کے عہد ہیں، چاہے تم نے اس کو اللہ سے کیے ہوں یا لوگوں نے لوگوں سے آپس میں ہی عہد و پیما کیے ہوں، اب چاہے یہ خرید و فروخت، تجارت کے حوالے سے آپس میں معاہدات ہوں، تمہارے شادی بیاہ، نکاح، منگنی وغیرہ سے تعلق میں کچھ تم نے آپس میں معاہدات کیے ہوں، اپنوں سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر مسلموں سے تعلق رکھتے ہوں، یہ معاہدات صلح کے متعلق کوئی معاہدہ ہو یا جنگ کے متعلق ہو، غرض ہر طرح کے معاہدات کو پورا کرنے کا اس آیت میں ہمیں حکم ملتا ہے۔ یعنی جب کسی سے کسی کام کے معاملے میں تم کوئی عہد کرو، کوئی وعدہ کرو، تو اپنے وعدوں کو پورا کرو، ایسا نہ کرو کہ تم اپنے عہدوں کو توڑ دو۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی، منافقین کی علامات میں سے ایک علامت عہدوں کو پورا نہ کرنا ہے۔ یعنی یہ منافق کی علامت ہوتی ہے کہ جب وہ عہد کرتا ہے تو اپنے عہدوں کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، میرے بندوں جو ایمان لے کر کے آ گئے ہو، تم نے کرنا کیا ہے؟ اپنے عہدوں کو پورا کرنا۔ اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ جو معاہدات تم کرتے ہو، آپس میں کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ سے کیے ہوں، تمام کے تمام معاہدات کو تم نے پورا کرنا ہے۔ کسی بھی عہد کو توڑنا نہیں ہے۔ جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ٹھیک ہے نا؟ اپنے عہدوں کو توڑو نہ۔ آگے اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیے بہیمۃ الانعام لفظ آیا۔ اب جو انعام ہے، انعام سے اہل عرب کے ہاں اونٹ، گائے اور بھیڑ وغیرہ مراد لیے جاتے ہیں۔ جو لفظ یہاں پہ انعام ہے، اس سے کیا کیا؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ انعام جانوروں میں شامل ہوتے ہیں۔ عربی میں یہ لفظ ہے مویشیوں کے لیے انعام۔ اور جو بہیمۃ اللفظ ہے وہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کا گزارا گھاس پات پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں وہ جانور بھی شامل ہوتے ہیں جو نباتاتی غذاؤں پر پرورش پاتے ہیں اور عرب کے علاوہ وہ دوسرے ممالک میں پائے جاتے ہوں۔ مثلا گائے کے ساتھ نیل گائے، بھینس اور بکری کے ساتھ ہرن اور بارہ سنگھا وغیرہ بھی حلال ہوں گے۔ اور جو جانور حیوانی غذا پر پرورش پاتے ہیں، یعنی وہ جانور جو گوشت خور ہیں، وہ سب حرام قرار دے دیے گئے ہیں، جنہیں ہم اپنی عام زبان میں درندے کہتے ہیں۔ فرمایا درندے تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کچلی والے درندے کے کھانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ یعنی سیدنا ثعلبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہر کچلی والے درندے کے کھانے سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے ہر شکاری پرندے کو حرام قرار دیا جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کر دیے۔ یعنی پہلے عہدوں کو توڑنے سے منع فرمایا، یہ کہا کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ پھر حلت و حرمت بیان فرمائی گئی کہ کس قسم کے جانور تمہارے لیے حلال ہیں، کس قسم کے حرام ہیں۔ بتایا کہ جو اس طرح کے جانور ہیں جو درندے ٹائپ ہیں، جو گوشت خور ہیں، ان سے منع فرما دیا گیا کہ ان کے کھانے سے منع فرما دیا، اور جو اس کے علاوہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری اور بہیمہ میں جو جانور شامل ہیں فرمایا گیا وہ سب تمہارے لیے حلال ہوں گے۔ آگے فرمایا سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جا رہے ہیں۔ یعنی آگے چل کر جو بتائے جا رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی اسی صورت کے آگے انشاءاللہ ہم بڑھیں گے
تو اور بھی جو ہے وہ تذکرہ پڑھیں گے ہم مویشیوں کے حوالے سے. تو فرمایا آگے چل کر تمہیں بتا دیا جائے گا. البتہ احرام کی حالت میں فرمایا گیا البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو، اور اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سب سے پہلے سمجھتے ہیں احرام کیا ہوتا ہے. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں احرام اس فقیرانہ لباس کو کہا جاتا ہے جو حج اور عمرہ کرنے والے اپنے میقات سے باندھتے ہیں. یعنی ہم نے عموماً دیکھا کہ حج اور عمرے پر جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ سفید کلر کا ایک لباس پہنتے ہیں، اس کو ہم احرام کہا جاتا ہے. اور مردوں کے لیے صرف ایک تہبند اور ایک چادر پر مشتمل ہوتا ہے یہ احرام، اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ان کا عام لباس ہی احرام کا لباس ہوتا ہے. عورتوں کو احرام کی حالت میں کوئی چیز اپنے چہرے پر نہیں ڈالنی چاہیے. البتہ عورتوں کے لیے جو احرام کی حالت میں پابندیاں ہیں، اچھا دیکھیے یہ جو پابندیاں بیان کی گئی یہ احرام کی حالت میں ہر شخص کے لیے، ٹھیک ہے. فرمایا کہ وہ خوشبو یا زیب و زینت کی چیز استعمال نہیں کریں گے، اور نہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے سے صحبت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم ہے جو پابندیوں کا یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ خوشبو یا زیب و زینت کی چیز استعمال نہ کریں احرام کی حالت میں، اور نہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے سے صحبت کریں، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. فرمایا البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو. فرمایا گیا کہ جس طرح سے ابھی ہم نے پابندیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ جو وہ شخص جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ خوشبو یا زیب و زینت یا اپنی میاں بیوی آپس میں صحبت نہیں کر سکتے، اس میں سے ایک پابندیوں میں سے ایک پابندی بھی بتائی گئی کہ وہ نہ تو خود شکار کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے کو شکار کرنے میں مدد کر سکتا ہے. البتہ شکار کردہ جانور سے کچھ کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. یعنی احرام کی حالت میں کچھ بھی شکار وہ نہیں کرے گا، اور اگر کچھ شکار کر رہا ہوگا تو پھر اس کی مدد بھی نہیں کرے گا. ہاں البتہ وہ جانور جو شکار کے ذریعے حاصل ہوا وہ شکار کردہ جانور سے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حدیبیہ کے سال اللہ کے نبی کے ہمراہ روانہ ہوئے اور اپنے چند ساتھیوں سمیت جو احرام باندھے تھے پیچھے رہ گئے، لیکن ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا. ان احرام باندھے ہوئے ہمراہیوں نے ایک گورخر دیکھا جس پر ابو قتادہ کی نظر نہ پڑی، لہٰذا انہوں نے بھی ابو قتادہ کو شکار کے متعلق پھر کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ ابو قتادہ کی خود شکار پر نظر پڑ گئی. وہ اپنے گھوڑے پر جس کا نام جرادہ تھا سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا میرا کوڑا مجھے پکڑا دو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. آخر ابو قتادہ نے خود اتر کر اپنا کوڑا لیا اور اس گورخر پر حملہ کیا اور اس کو زخمی کر کے گرا دیا. پھر ابو قتادہ نے اس شکار میں سے خود بھی کھایا اور ان ساتھیوں نے بھی کھایا جو احرام باندھے ہوئے تھے. پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے اور ان سے قصہ بیان فرمایا تو آپ نے پوچھا کہ شکار کا کچھ گوشت باقی ہے؟ ابو قتادہ نے کہا ہاں ایک ران ہے. چنانچہ اللہ کے نبی نے وہ ران لے لی اور اس میں سے گوشت کھایا. تو پتہ یہ چلا کہ یعنی نہ احرام باندھنے والے شخصوں نے شکار کیا، نہ جب ابو قتادہ شکار کرنے لگے تو ان کی مدد کی کہ انہیں کوڑا پکڑا دیا ہو، بلکہ شکار کیا ہوا جو جانور تھا اس کو کھا لیا تھا. تو بات یہی سمجھ آئی کہ نہ خود شکار کرنا ہے نہ شکار کرنے والے کی مدد کرنا ہے احرام کی حالت میں. ہاں البتہ شکار کیا ہوا گوشت کھایا جا سکتا ہے. پھر جس طرح احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح حرم مکہ میں بھی شکار کرنا حرام اور ممنوع ہے. فرق صرف یہ ہے کہ حرم مکہ میں کسی وقت بھی شکار نہیں کیا جا سکتا، خواہ کوئی احرام کی حالت میں ہو یا نہ ہو، جبکہ احرام باندھنے والا احرام کھولنے کے بعد حرم مکہ کے علاوہ دوسرے مقامات سے شکار کر سکتا ہے. اور جس طرح احرام کی چند ایک پابندیاں ہیں اسی طرح حرم مکہ کی بھی پابندیاں ہیں. پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. فرمایا
تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں. کس چیز کو حلال قرار دینا ہے، کس کو حرام کرنا ہے، اس کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتاتے تھے حلت و حرمت کیا ہے، تو جو اللہ کے نبی کی طرف وحی کی جاتی تھی، جو احکامات اللہ بتاتے تھے، اس کے مطابق ہی اللہ کے نبی حلت و حرمت ہمیں بتایا کرتے تھے. خود سے کسی کو اختیار حاصل ہی نہیں کہ وہ اپنے لیے حلال جان لے یا حرام جان لے. تمام کے تمام حکم اللہ ہی دیتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف. اے ایمان والو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ قربانی کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ ہی ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے رب کی رضا اور فضل کی تلاش میں بیت اللہ کے حج کی قصد سے جا رہے ہوں. اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو، اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی تمہیں ناروا زیادتی پر مشتعل نہ کر دے. اور نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں نہ کرو. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. اب اس آیت میں دیکھیے، سب سے پہلے شعائر اللہ کے لفظ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ شعائر اللہ کیا ہے. شاعر کا مفہوم سمجھتے ہیں. شاعر دیکھیے شاعرہ کی جمع ہوتی ہے، یعنی امتیازی علامت. ہر مذہب اور ہر نظام کی امتیازی علامات کو شاعر کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ جو اذان ہوتی ہے وہ علامت ہے کس چیز کی کہ باجماعت نماز ادا کر لو آ کے. جو مساجد ہیں وہ خاص مسلمانوں کے لیے، وہ علامت ہے اس بات کی مسجد کہ یہ مسلمانوں کے لیے بنا دی گئی ہے. اسی طرح گرجا اور سلیب عیسائیوں کا ہوتا ہے. مندر، چوٹی، تلک، زنار وغیرہ جو ہندوؤں نے اپنی عبادت کی جگہیں بنائی ہوتی ہیں، تو یہ ان کے لیے مخصوص ہوتی ہیں کہ ان کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ہندوؤں کی جگہ ہے، یہ ان کے ساتھ مخصوص ہے. اسی طرح بہت سے لوگوں کا ایک امتیازی نشان ہوتا ہے، امتیازی علامت ہوتی ہے. اسی طرح سرکاری جھنڈے ہوتے ہیں، قومی ترانے ہوتے ہیں، فوج اور پولیس کے یونیفارم وغیرہ ہوتے ہیں. یہ تمام کیا ہوتے ہیں؟ ایک امتیازی نشان یا علامت ہوتی ہے. پھر ان چیزوں کا احترام ضروری کیا جاتا ہے، جس طرح فرمایا گیا. اسی طرح اللہ کی بھی کئی چیزیں ہیں، کئی علامات ہیں، کئی امتیازی علامات ہیں جن کا احترام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. اب یہ جو ہم نے چیزیں ابھی ذکر کی یہ ہماری نظر میں ہوتا ہے، ہم دنیاوی لوگ، جیسے مثال کے طور پہ ہماری مسجد ہے تو ہم اس کا ایک ادب کرتے ہیں، ایک لحاظ کرتے ہیں، اس کا جو ہے وہ ایک امتیاز ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے مسجد. تو اللہ کہتے ہیں اسی طرح دیکھو اللہ کی بھی شعائر ہیں، تمہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنی. پھر فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور نہ حرمت والے مہینے کی. اب دیکھیے حرمت والے مہینے ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ ان میں تم نے بے حرمتی نہیں، ان کی توہین نہیں کرنی، ان میں گناہ نہیں کرنا. ان کی بے حرمتی سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے. حرمت والے مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ حرمت والے مہینے 4 ہوتے ہیں. نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحج، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب. کیا پتہ چلا؟ حرمت والے مہینے 4، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. اب ان کی حرمت کیا ہے؟ ان کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں اہل عرب لوٹ مار اور لڑائی وغیرہ سے باز رہتے تھے. دور جاہلیت میں پورے عرب میں قبائلی نظام رائج تھا اور یہ قبیلے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. انہوں نے آپس میں یہ طے کیا ہوا تھا ان مہینوں میں کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر چڑھ کر نہ آئے گا. دوسرے عرب قبائل ایک دوسرے کو بھی لوٹا کرتے اور تجارتی قافلوں کو بھی. ان حرمت والے مہینوں میں وہ اس کام سے باز رہا کرتے تھے. اور ان 4 مہینوں میں سے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم کو حرمت والے مہینے قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان ایام میں لوگ دور دور سے حج کرنے آتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے. اور رجب حرمت والا مہینہ قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس مہینے میں لوگ بیت اللہ کے لیے نذرانے لایا کرتے تھے
اور جو کعبہ کے متولی ہوا کرتے تھے وہ ان کے اس نذرانے کو پیش کیا کرتے۔ اب اگر ہم غور کریں دیکھیں تو یہ سب کچھ کعبہ شریف کے اعزاز کی وجہ سے تھا، اور جو متولیان کعبہ تھے کعبہ کی وجہ سے کئی قسم کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی فائدے بھی اٹھا رہے تھے، اور قریش مکہ کے قافلے تو سارا سال ہی بے خوف و خطر سفر کر سکتے تھے، ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب یہ چونکہ جو کچھ تھا یہ کعبہ کے اعزاز کی وجہ سے تھا، اس لیے جب اسلام کا جو ہے وہ بول بالا ہوا، دین اسلام جو ہے وہ آیا، تو اللہ نے جاہلی دستور کو اسلام نے بھی اس کو بحال رکھا، یعنی اسلام نے بھی ان مہینوں کو حرمت والا قرار دے دیا، اور اس لیے بھی کہ یہ ایک باہمی معاہدہ امن تھا جسے اسلام پسند کرتا تھا، یعنی یہ ایسا دور جاہلیت کا ایک معاہدہ تھا جو امن والا تھا، کہ جن میں وہ عرب قبائل جو یعنی سالہ سال لڑتے ہی رہا کرتے تھے، لیکن ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے وہ ان گناہوں سے باز آتے، تو ایک اچھا عمل تھا۔ تو چونکہ یہ امن کا معاہدہ تھا تو اسلام نے اس چیز کو پسند کرتے ہوئے اس کو بحال رکھا۔ اسلام میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس کی وصولی کے لیے عمال کو ماہ رجب میں روانہ کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ بھی غالباً یہ ہو کہ اس مہینے میں لوگ کعبہ کے لیے نذرانے دینے کے لیے پہلے سے عادی تھے، تو فرمایا گیا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی جو ہے وہ تم نے بے حرمتی نہیں کرنی، اور نہ قربانی کی اور نہ پٹے والے جانوروں کی۔ پھر فرمایا یہاں پہ ہدیہ کا لفظ آیا۔ ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ قربانی کے جانور جو قربانی کے لیے کعبہ بھیجے جائیں۔ فرمایا ایسے مخصوص جانور جو قربانی کے لیے کعبہ بھیجے جا رہے ہوں ان کے ساتھ بھی تم نے بے حرمتی کا معاملہ نہیں کرنا، وہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ایک شعائر ہے۔ آگے فرمایا ولل قلائد، اور نہ پٹے والے جانوروں کی۔ قلائد سے مراد وہ پٹے ہیں جو کعبہ بھیجے جانے والے قربانی کے جانوروں کے گلے میں ڈال دیے جاتے تھے، یعنی وہ جانور جو قربانی کے لیے کعبہ کی طرف مخصوص جانور کر کے بھیجے جا رہے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ نے منع فرما دیا ان کاموں سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے پٹے بٹے، پھر آپ نے وہ پٹے اونٹوں کے گلے میں ڈال دیے اور ان کے کہانوں سے خون نکلا، پھر انہیں بیت اللہ روانہ کر دیا۔ سیدنا زبیب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ قربانی کے اونٹ بھیجتے، فرماتے اگر ان میں سے کوئی اونٹ چل نہ سکے اور اس کے مرنے کا خطرہ ہو تو اسے ذبح کر دو، پھر اپنی جوتی اس کے خون میں آلودہ کر کے اس کے پہلو میں مارو، پھر اسے نہ تم کھاؤ اور نہ تمہارا کوئی ساتھی کھائے۔ لہٰذا اللہ نے کہا نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان مخصوص جانوروں کی جو کعبہ میں قربانی کے لیے بھیجے جا رہے ہیں کہ جن کے گلوں میں پٹے ڈال کر مخصوص کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں بھی اور اس کے علاوہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں جتنے بھی مناسک حج ہیں وہ تمام اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ پھر فرمایا اور نہ ہی ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے رب کی رضا اور اس کے فضل کی تلاش میں بیت اللہ کے حج کی قصد سے جا رہے ہوں۔ فرمایا جو اللہ کے گھر حج کی نیت سے جا رہے ہیں انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دو، انہیں ایذا نہ پہنچاؤ۔ پھر فرمایا اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اچھا دیکھیے یہاں پر چونکہ قربانی کے جانور کی بات ہو رہی ہے تو مفسرین کرام ایک حدیث لے کر آتے ہیں جس میں وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ان پر سواری کی اجازت ہے۔ ایک حدیث سے ہم سمجھتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا اونٹ ہانکے جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ وہ کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایا پھر اس پر سوار ہو جا۔ اس نے پھر یہی کہہ دیا یہ تو قربانی کا جانور ہے، آپ نے دوسری بار اسے فرمایا تجھ پر افسوس، اس پر سوار ہو جا۔ لہٰذا مسلم میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے، اس میں کچھ اس طرح سے الفاظ آتے ہیں کہ معروف طریقے سے سوار ہو سکتے ہو بشرطے کہ تم سوار ہونے پر مجبور ہو، یہاں تک کہ تمہیں کوئی دوسری سواری
مل جائے. یعنی پتہ یہ چلا کہ قربانی کے جانور جو ہوتے ہیں ان پر سواری کی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی نے اجازت دی. اب اگر آپ کے پاس کوئی دوسری سواری موجود ہے تو بہتر ہے کہ آپ دوسری لے لو، اور اگر آپ مجبور ہو، کوئی دوسری سواری نہیں ہے، تو پھر اس پر بھی سوار ہو سکتے ہیں. پھر فرمایا اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور دیکھو اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی تمہیں نارواں زیادتی پر مشتعل نہ کر دے. اب یہاں پر احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، یہاں پر امر کا صیغہ استعمال ہو. امر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا حکم دینا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. اب یہاں پر یہ صیغہ جو استعمال ہو رہا ہے اس جگہ پر بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صیغہ امر کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ صیغہ اس لحاظ سے استعمال کیا کہ اس میں اجازت بھی ہے اور رخصت بھی ہے. یعنی جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. اب اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تمہیں لازمی شکار کرنا ہے، بلکہ کہا کہ اگر تم شکار کرنا چاہو تو شکار کر بھی سکتے ہو، اور اگر نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ جب ہم احرام کھولیں گے تو ہمیں شکار کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں. فرمایا یعنی اگر کرو تو کر سکتے ہو، لیکن حکم نہیں ہے کہ لازمی کرنا ہے. پھر فرمایا دیکھو اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی تمہیں ناروا زیادتی پر مشتعل نہ کر دے. کفار مکہ نے مسلمانوں کو حج و عمرہ اور طواف کعبہ سے روک دیا تھا، اور یہ رکاوٹ فتح مکہ تک قائم رہی تھی، ماں سوائے عمرہ قضا کے. پھر جب کافر و مسلمانوں میں کوئی جنگ چھڑتی تو کافر قبیلے کافروں ہی کا ساتھ دیتے تھے، اور حدیبیہ کے موقع پر ان تمام شاعر اللہ کی توہین کی جن کا اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے اس کی توہین کی گئی تھی. انہوں نے بیت اللہ جانے کی راہ روکی، حرمت والے مہینے میں لڑائی پر آمادہ ہو گئے، اور قربانی اور پٹے والے جانوروں کی مطلق پرواہ نہ کی. لہذا مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جو کافر قبیلے قافلوں کی شکل میں حج و عمرے کی کرنے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ بھی مشتعل ہو کر ان کو حج و عمرے سے روک دیں اور ان کے مال اسباب لوٹ لیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر مسلمانوں کو ایسے خیالات سے منع فرما دیا کہ بے شک انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہو، لیکن جب وہ حج و عمرے کی نیت سے اچھے کام کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ ان کی راہ میں رکاوٹیں اے مسلمانوں پیدا نہ کرو. نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور سرکشی کے کاموں میں نہ کرو. یعنی اللہ بتا رہے ہیں اگرچہ وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، پر وہ ابھی حج و عمرے کے لیے جا رہے ہیں، نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں. جب کوئی نیکی اور تقوی کا کام کرے تو نیکی اور تقوی کے کام میں حصہ لینا چاہیے، نہ کہ ان کے لیے راہیں روکی جائیں. اللہ نے مسلمانوں کو منع فرما دیا. اب یہاں دیکھیے ہمارے لیے بھی سبق کہ ہر وہ چیز جو نیکی کی ہو، بھلائی کی ہو، تقوی کی ہو، اس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، شوق سے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس کی نیکی میں شریک ہوں. اور اگر کوئی کام سرکشی کا ہے، گناہ کا ہے، برائی کا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے. کیونکہ چاہے وہ نیکی کا کام ہو جو ہم ایجاد کرتے ہیں یا وہ برائی کا کام ہو، اس میں ہمارے لیے نیکی اور برائی لکھی جا رہی ہوتی ہے، اور جب تک وہ کام ہوتا رہے گا ہمارا اس میں حصہ رہے گا. تو کوشش کرنی ہے ہمیشہ نیکی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، سرکشی اور گناہ کے کاموں میں حصہ نہیں ڈالنا، اور اللہ سے ہی ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا اس آیت میں، یہ حکم عام ہے، یعنی کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر وہ نیکی اور تقوی کے کام کے لیے نکلتا ہے تو تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے. گناہ یا سرکشی کا کام خواہ کوئی مسلمان کر رہا ہو، اس سے کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا ہے. اگر کوئی غیر مسلم بھی نیکی کا کام کر رہا ہے تو ان کے لیے راہ میں رکاوٹیں پیدا نہ کرو. چنانچہ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے کی بات ہے کہ اہل مکہ بری طرح قبائلی خانہ جنگی کی زد میں آ گئے. لڑائیوں کے اسلام و تناہی سلسلے نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے.
حرب فجار جو قیس اور قریش کے قبیلوں کے درمیان چھڑی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، قریش کا ساتھ دیا تھا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ لڑائی حرب فجار کے نام سے موسوم ہوئی کہ یہ حرمت والے مہینوں میں بھی جاری رہی۔ اس جنگ کے خاتمے پر بعض صلح پسند طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہو گئی۔ قریش کے چند معززین عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے دیا جائے گا۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، اور اس کی جو وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح سے آتی ہے کہ جن لوگوں کو ایسے معاہدے کا خیال آیا تھا ان کے ناموں میں فضل کا مادہ بطور قدر مشترک شامل تھا۔ اس معاہدے کا خاطر خواہ نتیجہ کوئی برآمد نہ ہو سکا، کیونکہ اس وقت کوئی ایسی قوت موجود نہ تھی جو قبائلی اسپتیوں کا خاتمہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے، اگر اس معاہدے کے مقابلے میں مجھے سر اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اگر آج بھی مجھے کوئی ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہر وہ کام جو بھلائی اور نیکی کا ہو اس میں تعاون ضرور کرو، جو تقوی کا ہے، جو نیکی کا ہے، جو سرکشی کے کام ہیں ان سے بچ جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے الحمدللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ تفسیر سمجھ لیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو پھر آئندہ کلاس میں ہم ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔